آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، چند صحابہ جھپٹ کر وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، اپنے چہرے پر ملتے، اپنے جسم پر ملتے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ان کا جواب، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے نا تو بات کرو تو سچ بولا کرو۔ یہ ہے محبت کا تقاضا، یہ ہے محبت کی منشا، یہ ہے محبت کا مطالبہ۔ بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ 3 باتیں فرمائیں۔ یہ حدیث سب اس کو سنیں، سمجھیں، یاد کریں، اس حدیث کو جا کے سنائیں، اس حدیث کو جا کے سنائیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے رسول بھیجا، انہی میں کیوں بھیجا؟ نبی کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، نبی قرآن کی تلاوت کر کے سناتے تھے لوگوں کو، قرآن کی آیات سناتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا تزکیہ، تکبر نکالنا، حسد نکالنا، بغض نکالنا، کینہ نکالنا، حسد نکالنا، حب مال نہ ہو، حب جاہ نہ ہو۔ نبی کا کام یہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کیا کرتے کہ کتاب قرآن سکھاتے، لوگوں کو قرآن سکھاتے، قرآن کی تعلیمات، اور سنت سکھاتے، سنت سکھاتے۔ تو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس کو سنیں، اس کو یاد کریں، اس کو آگے سنائیں، اس کو آگے سنائیں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، محبت کا تقاضا۔ یہ بہت کچھ لوگ کرتے اور سب کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم حضور سے محبت میں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، اور سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم محبت میں کر رہے ہیں، ہم محبت میں کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، چند صحابہ جھپٹ کر اس وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے اور اپنے جسم پر ملتے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے نا تو بات کرو تو سچ بولا کرو، بات کرو تو اب ہمارے بازاروں میں سچ زیادہ ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے؟ کیوں بھائی زیادہ کیا ہے؟ اب یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان سے پوچھو تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو اچھل کر چھلانگ مار کے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے چیخ کر کہے گا مجھے اللہ رسول سے کیا ہے؟ بڑی محبت ہے۔ بھائی اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو جھوٹ نہ بولو، اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو جھوٹ نہ بولنا، اپنے بازاروں سے جھوٹ ختم کرے، جھوٹ ختم کرے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ ہاں اگر صرف جھوٹ ختم ہو جائے ہمارے معاشرے سے، ہمارا معاشرہ کتنا سنور جائے، کتنا پاکیزہ ہو جائے، کتنی برائیاں ختم ہو جائیں اگر صرف جھوٹ نکل جائے ہمارے بازاروں سے، کچہریوں سے، ہمارے تھانوں سے، ہمارے دفتروں سے جھوٹ نکل جائے۔ بازاروں کو سجاؤ، بازاروں کو سجاؤ، کس سے؟ سچ سے،
گوبر پہ چاندی کے ورق لگانے سے گوبر سج جائے گا؟ سارے بازار میں جھوٹ بھرا ہوا ہے، جھنڈیاں لگا دی، سارے بازار میں جھوٹ، دفتر میں جھوٹ بھرا ہوا ہے اور سارے دفتر میں لائٹنگ کر دی۔ اس دفتر سے جھوٹ ختم کرو بھائی، اس بازار سے وعدہ خلافی ختم کرو بھائی۔ اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ ہفتے کا مطلب ہفتہ ہے، ہفتے کو پیمنٹ دینی ہے تو ہفتے کا مطلب ہفتہ ہے، ہفتے کا مطلب اگلا ہفتہ نہیں ہے۔ شام کا مطلب شام ہے، کل کا مطلب کل ہے۔ توبہ، کتنا جھوٹ، کتنی وعدہ خلافی۔ اب یہ جتنی وعدہ خلافی کر رہے ہیں یہ کیا کہیں گے؟ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ بھائی حضور سے محبت ہے تو کیا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ تیسری بات فرمائی، اگر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو کیا کرنا؟ پڑوسی کو دکھ نہ دینا، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ اپنا گھر دھویا اور پانی 4 گھروں کے سامنے کھڑا کر دیا، رات کے 1 بجے گھر واپس آیا، اب گاڑی کا ہارن بجا رہا ہے، موٹر سائیکل کا ہارن بجا رہا ہے، گھر والے تو اٹھے نہیں، محلہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ دکھ دے رہا ہے، یہ دکھ دے رہا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت اتنی زور سے نہیں کر سکتے کہ کسی کے گھر میں آواز جائے۔ قرآن اتنی زور سے نہیں پڑھ سکتے کہ کسی کے گھر میں آواز جائے۔ کوئی سو رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی جائے کہ یہ شور شرابہ، یہ ہلا گلا۔ میرے بھائیو، یہ اتنے سارے ساتھی بیٹھے ہیں، اس حدیث کو سنیں، اس کو یاد کریں، ایک ایک کو جا کے سناؤ، ایک ایک کو جا کے سناؤ۔ ہمارا معاشرہ سنور جائے گا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ تو ایمان کا حصہ ہے، حضور سے محبت نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن محبت کا تقاضا اطاعت ہے، محبت کا تقاضا اتباع ہے، محبت کا مطالبہ نبی کی نقل۔ اگر نبی سے محبت ہے، نبی کی نقل بناؤ، نبی کی نقل اتارو، شکل میں، صورت میں، لباس میں، غمی میں، خوشی میں۔ جو نبی کو پسند آپ کو پسند، جو نبی کو ناپسند آپ کو ناپسند۔ یہ ہے نبی کی محبت، یہ ہے نبی سے محبت۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، چند صحابہ جھپٹ کر وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، اپنے چہرے جسم پر ملتے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے؟ کہ ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے۔ فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا، اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ ہاں، ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اس مقصد پر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو زندگی تھی اس زندگی کو اپنائیں۔